السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اگر طلاق دی اس کو تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے اس کے علاوہ خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو گناہ نہیں ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ اگر وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، بشرطے کہ وہ خیال کریں، أن يُقِيمَا حُدُودَ اللّہ، کہ وہ قائم کریں اللہ کی حدود کو۔ عزیز طلبہ، آیت مبارکہ کے اس حصے میں 3 طلاق دینے کا نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر 3 طلاق دے دیں تو اس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا، نہ ہی اب وہ اس سے اس طرح نکاح کر سکتا ہے۔ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی کچھ شرائط ہیں، تب جا کے وہ جائز ہوگا کہ پہلے خاوند کی عدت پوری کرے، عدت کے بعد دوسرے کسی خاوند سے نکاح کرے، دوسرا شوہر اس سے ہم بستر ہو، دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت بھی پوری کرے۔ تو اب اگر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب پہلے والے شوہر سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ 3 طلاقیں بہرحال 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاق دینے سے 1 طلاق نہیں بنتی۔ باقی جو بخاری شریف میں جو حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان تمام شبہات کا جواب امام قرطبی رحمہ اللہ نے مفصل اور مدلل دے دیے ہیں، اس لیے اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، انہیں واضح کرتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اس میں عائلی قوانین کی اہمیت ہے کہ ان میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، اور یہ اللہ ہی بخوبی جانتا ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق نکاح کے مسائل جانے، کیونکہ بوقت ضرورت جو طلاق دینی پڑ جائے تو اس کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اس سے جتنا کوشش ہو سکے بچنا چاہیے، لیکن بہرحال اس کی اجازت تو ہے، لیکن وہ بھی آسان طریقے سے دی جائے، اچھے طریقے سے دی جائے، تو اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔